تو رحم کھانا، اوروں پہ ترس کھانا، اوروں کے دکھوں کا احساس کرنا، اوروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا آپ نے۔ کتے کو پیاس لگی ہوئی تھی، ساری زندگی فحش کی گزارنے والی ایک فاحشہ رنڈی نے اس پیاسے کتے پہ رحم کھایا، اس کا احساس کیا اور اس کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ساری زندگی زنا کیا، کتے کا احساس کیا، معافی ہو گئی۔ یہ احساس، اوروں پہ رحم، اوروں کے ساتھ حسن سلوک اور اوروں کا احساس، اوروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں ایک ظالم کا واقعہ، ایک ظالم رئیس کا واقعہ لکھا ہے۔ بہت مالدار، بہت پیسہ دیا تھا اللہ نے، لیکن ظالم تھا۔ پیسہ آدمی کو ظالم بنا دیتا ہے، الا یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو پھر بچ جاتا ہے، ورنہ پیسہ عام طور پہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے۔ پیسے کا نشہ اگر کسی کو چڑھ جائے تو پھر اس کو اوروں کا احساس تو کیا رہے، اپنے ماں باپ کی بھی تمیز نہیں رہتی، یہ اتنی بری بلا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا اسے خیال نہیں رہتا۔ پیسہ ایسا نشہ ہے۔ فرعون کو پیسے نے، قارون کو پیسے نے بہکایا، فرعون کو پیسے نے بہکایا، نمرود کو پیسے نے بہکایا۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ لوگ اپنے بھائی قتل کر دیتے ہیں پیسے کی وجہ سے، بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں پیسے کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے شر سے بچائے۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ایک ظالم رئیس تھا، بہت پیسے والا، تو وہ جا رہا تھا کہیں گھومنے پھرنے، شکار وکار کھیلنے کے لیے، تو نکلا تو ایک کتے کو دیکھا۔ اس کتے بیچارے کو خارش کی بیماری لگ گئی تھی۔ اب وہ خارش کی بیماری کتے کو لگے نا تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، چونکہ ہمارے پاس تو ہاتھ ہے نا، تو ہم تو کھجا کے اپنے آپ کو سکون دے دیتے ہیں۔ اب کتے کے ہاتھ تو ہیں نہیں تو وہ کیسے کھجائے؟ تو وہ کتا بیچارہ اچھلتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، اپنی زبان سے خارش والی جگہ کو چاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زبان تو ہر جگہ پہنچتی نہیں اس کی، اس لیے وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایک خارشی کتے کو دیکھا تو اس کو تڑپتا دیکھ کے اس کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اندر محل میں واپس آ جاؤں، اس کی خدمت کرنی ہے۔ پھر اس نے اس کو نہلوایا، اس کو تیل کی مالش کرائی۔ خشکی کی وجہ سے عام طور پہ خارش کی بیماری لگتی ہے جانوروں کو۔ اس نے نہلایا اس کو کتے، اور اس کو تیل کی مالش کرائی تو وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کی شان، اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا ظالم کو بڑے اچھے حال میں، کہا آپ تو بڑے گناہ گار آدمی تھے، تو آپ کا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، او کتے، تو نے کتوں جیسی زندگی گزاری، لیکن تو نے کتے کی خدمت کی، میں اس کتے کی خدمت کی وجہ سے تمہاری زندگی کی ساری برائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ جو احساس ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اوروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی اور فرشتے نے آپ کو بھیجا اور آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے، اور آپ نے اماں خدیجہ سے کہا مجھے کمبل دو، مجھے کمبل دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا۔ حضرت اماں خدیجہ نے آپ کو کمبل دیا، آپ نے اس کو اوڑھا اور آپ لیٹ گئے، اور آپ کو کچھ سکون ہوا، لیکن طبیعت میں بے چینی تھی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام سے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ اوروں کا احساس کرتے ہیں۔ آپ اوروں کا احساس کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ اوروں کا احساس کرتے ہیں۔ یہ اوروں کا احساس کرنا اتنی بڑی بات ہے۔